پوچھا بھی تھا ان سے, میں نے کہا آپ شمیم آرا سے شادی کر رہے ہیں نا؟ تو شمیم آرا تو ایک دفعہ آئی ہمارے گھر پہ, کمال نے بلایا تھا کھانے پہ. رانی صاحبہ کے ساتھ کیوں ملاقات نہیں ہو سکی آپ کی؟ کہنے لگی آپ ڈرتی نہیں ہے کہ کمال رانی سے دوبارہ شادی کر لے گا. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ, میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین, آج ہم ایک بڑا تہلکہ خیز انٹرویو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں. انٹرویو ہے زرین کمال صاحبہ کا, جو کہ اہلیہ ہیں اداکار سید کمال صاحب کی اور والدہ ہیں غالب کمال صاحب کی. وحید ماں صاحب کی جو ایک ایپیسوڈ رہتی ہے فلموں کی, وہ بلکہ 2 رہتی ہیں, وہ ہم اس انٹرویو کے بعد آپ کو دکھائیں گے. وہ بھی تیار پڑی ہوئی ہیں, لیکن بیچ میں یہ انٹرویو تھا, اس وجہ سے تھوڑی سی بریک لی ہے. اور جو زرین کمال صاحبہ ہیں, انہوں نے کافی ساری باتیں ہمیں بتائی ہیں, جس میں لوگ آپ ناظرین کے لیے کافی ساری اندر کی باتیں ہیں ایک قسم کی, یا جو پہلی دفعہ منظر عام پر آئی ہیں, وہ شاید ایک جگہ ڈائری بھی لکھتی ہیں, اس کو بھی ہم اس کا لنک بھی شیئر کر دیں گے. لیکن جو انہوں نے باتیں بتائی ہیں اس میں کمال صاحب کی زندگی کے حوالے سے, وہ کس قسم کے انسان تھے, جو ان کے ساتھ شادی ہوئی زرین کمال صاحبہ کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے کمال صاحب کے ساتھ 3 سے 4 ہیروئنوں کے حوالے سے باتیں آتی ہیں, ہم وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتے بھی رہے ہیں کہ وہ شادی کرنا چاہتی تھیں. کمال صاحب کی زرین کمال صاحبہ کے ساتھ کیسے شادی ہوئی, کمال صاحب کیسے انسان تھے, وہ کنجوس تھے یا کھلے دل کے تھے یا کفایت شار تھے, کمال صاحب کا کردار کیسا تھا, کمال صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے کچھ باتیں بتائی. پھر وہ شادی کے بعد وہ والی ہیروئنیں جن کی مرضی تھی یا جن کی خواہش تھی کہ وہ کمال صاحب کی بیوی بنے, ان کا ریئیکشن کیا تھا. انہوں نے زرین کمال صاحبہ سے انہوں نے کبھی رابطہ کیا یا نہیں کیا. بڑی دلچسپ بات ہے, ایک ہیروئن ان میں بڑی ٹاپ کی تھی, وہ آپ سن لیں گے کون تھی. انہوں نے خود فون کیا تھا کوئی اور لڑکی بن کے کہ وہ کمال صاحب اگر دوسری شادی کر لیں گے تو پھر آپ کا کیا ہوگا, ریئیکشن کیا ہوگا, وغیرہ وغیرہ. اور ایک اور اداکارہ جو صرف ایک دفعہ ان کے گھر پہ آئیں, ایک دفعہ ان سے ملاقات کی, اور وہ ملاقات کا احوال کیا تھا, انہوں نے کمال صاحب کے سامنے ان کو کیا کہا تھا, یہ بڑا دلچسپ ہے. اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے وحید ماں صاحب کے حوالے سے بات کی, ان کی ڈپریشن پہ بات کی, سلمیٰ مراد صاحبہ کے حوالے سے بات کی. جب وہ ڈپریس تھے تو ان سلمیٰ مراد صاحبہ کا کیا ریئیکشن تھا, ان کا کیا کہنا تھا, کیا ماننا تھا, کیونکہ یہ فرینڈس تھیں آپس میں ڈپریشن کے ٹائم پہ. یہ تو آپ سن چکے تھے غالب کمال صاحب کے کہ وہ لے کے گئے تھے انہیں یہاں سے وہاں تک. لیکن ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ وحید ماں صاحب کا فلم کا ایک دوست تھا ندیم صاحب نے وحید ماں صاحب کے ساتھ کیا کیا تھا کہ وحید ماں صاحب رونے پہ مجبور ہو گئے تھے, کہ روتے ہوئے وہ پھر کمال صاحب کے گھر گئے تھے. ایسا کیا تھا ندیم صاحب نے, وہ بھی بتایا زرین کمال صاحبہ نے. زرین صاحبہ نے پھر آگے ان کی فیملی کے حوالے سے بھی بات کی, وہ رشتے کا تو وہ شروع میں بتا دیا انہوں نے. اور بھی کافی ساری دلچسپ, عمرہ کر کے جب واپس آئے تھے پھر کیا ہوا تھا, عمرہ کرنے کے بعد وہ کیا چاہتے تھے اپنے بیٹے کو لے کے, وہ کیا چاہتے تھے, غالب کمال صاحب کی کریئر کے حوالے سے وہ کیا چاہتے تھے, راج کپور صاحب کے حوالے سے کیا سوچتے تھے. ان کی ایک ڈائری ان کے ہاتھ لگی تھی, وہ غالب کمال صاحب سے کبھی پوچھیں گے وہ ڈائری میں کیا تھا. بہت زبردست انٹرویو ہے, مزہ آئے گا آپ کو سن کے. اور بہت ہی زبردست کلچرڈ قسم کی خاتون ہے, داد دینی پڑے گی کمال صاحب کی چوائس کی بھی. اور اس انٹرویو کے لمبا ہے, اس کے 3 پارٹ ہیں, پہلا پارٹ ملاحظہ کیجئے. لیکن اس پہ جانے سے پہلے آپ نے اپنی ویڈیو لازمی بھیجنی ہے اس نمبر پہ, وحید ماں صاحب کے ڈائلاگ اور گانے کے ساتھ جو نمبر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, اس پہ جتنی جلدی ہو سکے آپ بھیجیں گے تو ہم اتنی جلدی اس کو لگائیں گے, اس کو کمپٹیشن میں شامل کریں گے. بہرحال زرین کمال صاحبہ کے انٹرویو کا پارٹ 1 حاضر خدمت ہے. میم زرین کمال صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے زی ایچ انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹائم نکالا. میرے پاس کوشچنز ہیں کمال صاحب کے حوالے سے بھی اور آپ کے حوالے سے بھی. یہ بتائیے گا کہ شادی جو تھی وہ آپ کی پسند سے ہوئی؟ میری تو پسند تھی بہت زیادہ, میں تو بلکہ فین تھی. میری شادی جو کمال صاحب سے ہوئی ہے وہ اور جو سائرہ بانو کی دلیل کمار سے ہوئی ہے وہ کچھ ملتی جلتی ہے. ناٹ دیٹ کہ میں اپنے کو ان کے ساتھ کمپیئر کر رہی ہوں, وہ تو خیر بہت بڑے ایکٹر تھے, وہ بڑی ایکٹریس تھی. ہوں میں تو ایکٹنگ کا میرا نزدیک خوابوں میں بھی نہیں تھی ایکٹنگ. تو میں تو ان کو بہت پسند کرتی تھی. میں نے ان کی فلم دیکھی تھی بنجارن پہلے, اس زمانے میں ہم اسکول میں پڑھتے تھے, تو وہ بنجارن میں بس جب میں نے بنجارن دیکھی تو بس میں دیوانی ہو گئی. نہیں, لیکن
ایک طرح سے آپ کے لیے خوش قسمتی رہی کہ آپ اداکارہ نہیں تھی، ورنہ اداکارہ کے ساتھ وہ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، آپ کو پتا ہے؟ ہاں وہی ہے، یہ صحیح کہتے. کبھی کوئی کہتا تھا نا کہ بھائی فلانے سے تمہارے یہ تھا کہتے ہیں اگر ہوتا تو میں گھریلو لڑکی سے کیوں شادی کرتا، یہ تو وہ خود بھی کہتے تھے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو ایج کا تو ڈفرنس اس طرح نہیں تھا نا جس طرح دلیپ صاحب اور سائرہ بانو کا ہے، یا اتنا ہی ہے؟ نہیں اتنا نہیں تھا، لیکن 15 سال کا تھا. 15 سال کا. ان کا 17 سال کی تھی جی. میری جب شادی ہوئی ہے میں 17. اچھا. اور یہ 32 کے تھے جی. لیکن اسی سے جڑا ایک اور ہے کہ دلیپ کمار صاحب کی زندگی میں تو 81 82 میں ایک اور خاتون بھی آئی تھی، لیکن کمال صاحب کی زندگی میں میرے خیال میں آپ کے علاوہ تو کوئی نہیں آیا نا؟ نہیں جہاں تک مجھے پتا ہے تو کوئی نہیں آیا، ویسے کوئی آیا ہو تو مجھے نہیں. اچھا ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ کو ہاں یہ بات میرے سے زیادہ تو آپ لوگوں کو پریس والوں کو زیادہ پتا ہوتا ہے کہ نہیں، پریس والوں کو اتنا ضرور پتا ہے کہ شادی سے پہلے بہت کوئی آئے، زیادہ آئے. وہ تو شادی کا تو وہ میں تو اس کو وہ اریز ہی کر دیا ہے نا. شادی سے پہلے دیکھیں کسی کا نہیں پتا ہوتا کس سے ہونی ہے، کس کی کس سے ہونی ہے، تو اس کے اوپر تو بات بھی کرنی بیکار ہے. تو ویسے شادی کے بعد بات کرتے تھے کہ فلاں ہیروئن مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، یا میرے ذہن میں آیا کہ میں فلاں ہیروئن، اس طرح کی بات ہوتی تھی؟ ہوتا ہے رمی بیوی میں؟ نہیں، وہ کہتے تھے کہ میں وہ یہ کمال صاحب کو اگر آپ ملے تو نہیں ہوں گے، آپ چھوٹے ہوں گے، تو یہ بالکل ملا تھے. اچھا بہت وہ غالب صاحب نے بھی یہی بتایا تھا کہ وہ تھے اس طرح کی. غالب بھی ایسا ہی ہے. اچھا. تو یہ صبح فجر کے ٹائم اٹھنا، نماز پڑھنا، قرآن شریف پڑھنا، پھر میرے حساب سے تو وہ سوتے ہی فجر کے بعد ہوں گے شاید. اٹھنا جی ہاں، کیونکہ 2-2:30 بجے تو وہ آتے تھے شوٹنگ ختم کر کے. اس زمانے میں نہ کوئی موبائل تھا، نہ کوئی کانٹیکٹ تھا. صبح کے گئے اللہ کے حوالے، پھر شام کو رات کو ہی ملتے تھے. اس زمانے میں ویسے بیویوں کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا. اب تو موبائل کے اوپر بندہ ٹریس بھی ہو جاتا ہے، ویڈیو کال بھی ہو جاتی ہے، پاس ورڈ بھی اگر پتا ہو تو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ میسج کون کون کر رہا ہے، کون کون نہیں کر رہا. تو اب مانیٹرنگ زیادہ آسان ہو گئی ہے نا. میرا خیال ہے اب جو ہے نا ظہیر، لائف بڑی مطلب تنگ ہو گئی ہے. ہمیں نہ پتا ہوتا تھا کہاں گئے، کیا 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 نہیں کیا. گھر آئے خوش آئے، خوش گئے. اب وہ اتنی زیادہ عورتیں بھی پیچھے پڑنے لگی ہیں ہسبینڈز کے، جبھی تو اتنی زیادہ ڈیورسز ہو گئی. میری شادی ماشاءاللہ 42 ایئرس چلی. 42 ایئرس 42 ایئرس بہت لمبا ٹائم ہوتا ہے. تو یہ کہ کبھی، اور یہ جھوٹ نہیں میں بول رہی ہوں، کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں آپ، کیونکہ میرے سے زیادہ تو پریس والوں سے پوچھ سکتے ہیں آپ، کہ کبھی ہماری لڑائی ہی نہیں ہوئی، کبھی ہماری کوئی نیوز کوئی اس ٹائپ کی کہ یہ وہ فلانا کچھ نہیں ہوا. مطلب اللہ کا شکر ہے، بس خوشحال رہے. نہیں، اس میں آپ اس زمانے کی پریس کے اندر ظاہر ہے کوئی خبر نہیں آئی ہوگی، پریس کو کریڈٹ دیتی ہیں، یا کمال صاحب کوئی اتنے صفائی سے کام کرتے تھے کہ انہوں نے بھنک نہیں پڑنے دی، یا واقعی کچھ نہیں تھا ایسا؟ اس کا میں جواب کیا دوں اب یہ تو وہی جانتے ہیں. ٹھیک. ویسے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میں علی سفیان افاقی صاحب بڑے سینئر صحافی تھے، اور وہ بقول ان کے جو کمال صاحب علی سفیان افاقی جن کے ان کے رشتے دار بھی تھے. ہاں سنا ہے میں نے، ماموں تھے، دور پار کے ماموں تھے یہ شاید. جی ان کے ماموں لگتے تھے، اور مجھے بہت پسند کرتے تھے. یہ تو یہ انہوں نے تذکرہ بھی کیا ہوا ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ جس طرح ابھی ماموں کا ذکر کیا نا، تو جب پہلی دفعہ شباب کرانوی صاحب نے کمال صاحب کو رکھا نا ٹھنڈی سڑک میں مسرت نذیر کے ساتھ، تو شباب کرانوی صاحب ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ تمہارا بھانجا بہت آگے جائے گا. علی سفیان افاقی صاحب نے لکھا کہ میں پہلی دفعہ چونک گیا کون سا بھانجا، کہنا بھائی یہ کمال جو ہے. اچھا، تو انہوں نے لکھا ہوا تھا علی سفیان افاقی صاحب نے کہ کمال صاحب نا یہ فلموں میں بھی اور ویسے بھی کہہ دیتے تھے، مجھے تم جیسی پڑھی لکھی لڑکی کا انتظار تھا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ کہیں آپ کو تو یہ والا جملہ تو نہیں سنایا انہوں نے کبھی؟ یہ کس کو کہتے تھے؟ وہ علی سفیان افاقی صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ ویسے فلموں میں بھی ان کا ڈائلاگ ہوتا تھا، اور ویسے بھی وہ کہہ دیتے ہوتے تھے کسی کو. نہیں، مجھے آپ ایک بات آپ کو میں بتاؤں، آپ
پتہ نہیں بلیو کریں نہیں کریں، انہوں نے مجھے اپنی یہ ڈائری لکھتے ہوتے تھے، ڈیلی ڈائری لکھتے تھے روزانہ، آج یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. لیکن میری ایک عادت تھی کہ میں کبھی بھی ان کی ڈائری کو نہیں پڑھتی تھی، کیونکہ میں یہ سوچتی ہوں کہ کسی کی پرائیویٹ لائف کو کیوں انٹرفیئر کرنا. اس نے جو بھی کیا ہو، میں نے بھی اگر برا کیا ہو، میرے بارے میں لکھا ہو، تو پھر میرا دل خراب ہو جائے گا. تو میں نہیں پڑھتی تھی. تو انہوں نے خود مجھے 1958 کی ڈائری دکھائی. 1958 کی اپنی ڈائری، ان کی چھوٹی سی تھی، جو غالب نے پوری پڑھی ہے. اچھا مجھے بھی نہیں بتایا. چلو اس کی ڈیٹیل ہم غالب سے پوچھ لیں گے. اچھا آپ کو جب دی تو کیا ہوا؟ پوچھ لیجیے گا. 58 کی کالی ڈائری پوچھیے گا، چھوٹی جو تھی. تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ایک لڑکی آئے گی جس کے بلونڈ بال ہوں گے، سنہری بال ہوں گے، گوری لمبی. تو میرے خواب میں آئی تھی، تو میں ایسی لڑکی سے شادی کروں. جب فرسٹ ٹائم انہوں نے مجھے دیکھا، ہم تو فین بن کے گئے تھے ان کے گھر. میرے چچا جو تھے وہ ان کے بڑے بھائی کے دوست تھے، تو ہم تو فین بن کے گئے تھے دیکھنے کے لیے. اور سے میں نے پوچھا بھی تھا، اس زمانے میں ان کا تھوڑا بہت سنا تھا ہم نے اخباروں کے تھرو کہ شمیم آرا سے شادی. میں نے بلکہ پوچھا بھی تھا ان سے، میں نے کہا آپ شمیم آرا سے شادی کر رہے ہیں نا؟ تو کہنے لگے پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا. تو یہ انہوں نے آگے سے جواب دیا تھا. تو تھوڑا سا پھر بتائیں نا آگے ہوا کیا تھا. یہ جو آپ خود ہی چلیں سائڈ پہ آ گئی ہیں، تو جب آپ چچا کے ساتھ ان کے بھائی کو ملنے کے لیے گئی، تو بات کہاں سے بڑھی آگے؟ فین آپ پہلے سے تھی؟ نہیں، وہ ان کی مدر کو میں بہت زیادہ پسند آ گئی تھی. اچھا. کیونکہ میں اس وقت تو بہت چھوٹی تھی، کوئی میرا خیال ہے 15-16 سال کی ہوں گی. تو وہ تو ہم فین بن کے اسکول کی ساری کافی لڑکیاں، کوئی 6-7 میری لڑکیاں. تو کمال صاحب نے ویٹو پاور اپنی مدر کو ہی دی ہوئی تھی کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے یا کیا؟ میرا خیال ہے وہ اپنی امی کو بہت زیادہ لو کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ بس جو یہ کہیں گی میں وہی کروں گا. اچھا. تو باقی یہ کہ میرا خیال ہے چانس ہی نہیں ملا ان کو کسی اور سے کرنے کا، بس میں ہی آ گئی. نہیں، چانس تو بڑے ملے ہیں. یہ نہ کہیں کہ چانس بڑے ملے ہیں. وہ تو ان کے بھائی بڑے اسٹرکٹ تھے نا. اپنے بھائی بڑے. اچھا، وہ بھی سخت تھے. اچھا. وہ آرمی میں میجر تھے اس وقت، تو وہ ان کو نہیں کرنے دیتے تھے شادیاں. وہ یہی کہتے تھے کہ نہیں دیکھو اپنے اس میں کیا کرو جو کرنا ہے. کیونکہ میں کسی کی بھی برائی نہیں کرنا چاہتی ہوں. سب اچھے ہیں، سب اللہ کا شکر ہے، سب اللہ نیکی کی ہدایت دے سب کو، کہ ہر کوئی اچھا ہے، ہر کوئی اپنی قبر میں ہر کوئی اپنا حساب لے گا. کسی کے بارے میں بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں نہیں، بات ٹھیک ہے. ویسے یہ بتائیے گا کہ جو خاص طور پہ 2 ہیروئن ہیں، ویسے تو ان کے ساتھ ایک لمبی لسٹ ہے جنہوں نے کام کیا: مسرت نذیر، یاسمین، شمیم آرا، سبیہ خانم، نیلو، نیر سلطانہ، بہار، زیبا صاحبہ، دیبا رانی، حسنہ، شبنم، بالکل شبنم، عالیہ، ٹھیک ہے، روزینہ، آسیہ، ترانہ، نشو، بہت زیادہ. خاص طور پہ میں 2 ہیروئنز کا پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں ہیروئنوں کے ساتھ بعد میں آپ کی ملاقاتیں رہیں کبھی؟ ایک شمیم آرا صاحبہ کے ساتھ اور دوسری رانی صاحبہ کے ساتھ. پتہ ہے آپ کو میں ایک بات بتاؤں ظہیر، ان دونوں ہر ہیروئن کی میرے ساتھ دوستی تھی. میں ان دونوں کے اسپیسیفک پوچھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، ان دونوں کی بھی تھی. ہر ہیروئن جو ان کی فلم میں کام کرتی تھی یا ان کے ساتھ کام کرتی تھی، وہ میری فرینڈ تھی. مطلب وہ ایسے ہی آتی تھی، اٹھ کے آ گئی، آج شوٹنگ کینسل ہو گئی، ہم تم لوگوں کے گھر آ گئے، کھانے پہ چلیں، یہ کریں. اس طرح کے میرے ساتھ ان کی. تو کبھی ان سے خطرہ تو نہیں محسوس ہوا کہ وہ کہتے ہیں نا آستینوں میں کیا خنجر وہ وغیرہ ٹائپ؟ نہیں، خطرہ وہ ملی ہی نہیں، ملاقات ہی نہیں ہوئی. بلکہ شمیم آرا تو ایک دفعہ آئی ہمارے گھر پہ، کمال نے بلایا تھا کھانے پہ، تو وہ آئی تو وہ آم کا سیزن تھا، تو میں نے آم رکھ دیے تھے. میں خود ایسی تھی، مجھے کیا پتا. تو میں نے آم کاٹ کے نا، ویسے جیسے کاٹ کے رکھتے ہیں ویسے میں نے ایک ٹرے میں آم رکھ دیے تھے. تو کہتی ہے یہ طریقہ نہیں ہوتا آم کھلانے کا میاں کو. میں نے کہا تو نہیں پتا. تو کہتی ہے میں تمہیں بتاتی ہوں. تو انہوں نے ایک آم اٹھایا، اس کو چھیلا اور پھر اس کو کاٹا، مطلب ٹکیاں سی کاٹ کے، اور پھر اس کے ساتھ کانٹا رکھا، اور پھر وہ کمال کو دیا کہ یہ طریقہ ہوتا ہے میاں کو کھلانے کا. تو آپ کو کیسا لگا؟ میری سمجھ میں ہی نہیں آیا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں شاید غلطی کاٹ دی. اور کمال صاحب کا کیا ریئیکشن تھا؟ کمال تو بس کہتے تھے کہ نہیں، یہ تو بس
ایسی یہ پاگل ہے وہ تو کسی کی برائی کرتے ہی نہیں تھے. آپ تو دنیا میں کسی سے پوچھ لیں, وہ کسی کی وہ بندہ نہ لڑتا تھا نہ برائی کرتا. مجھے میم ایک چیز بتائیے گا کہ ابھی میں نے غالب کمال صاحب کا جب انٹرویو کیا نا, انہوں نے کہا جی کمال جو ان کے والد صاحب یعنی کمال صاحب ان کو لے کے گئے غالب کمال صاحب کو شمیمارا سے ملوانے, جن دنوں میں وہ ڈائریکٹر بن گئی تھی, بعد کی بات ہے. تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں پسند کر لے, تو وہ انہوں نے دنیا جہان کی باتیں کی بقول ان کے غالب کمال صاحب کے, لیکن انہوں نے اس طرف نہیں آئی. تو یہ کوئی انتقام تو نہیں لیا تھا شمیمارا صاحبہ نے کہ بیٹا ہو سکتا کہ شمیمارا کا بیٹا تو نہیں ہے, زرین صاحبہ کا بیٹا ہے, شمیمارا کا تو بیٹا. نہیں, میرے ساتھ نہیں تھی ان کی دشمنی ہوگی تو کمال کے ساتھ ہوگی. نہیں دیکھیں, وہ بیچ میں کباب میں جو ہڈی بنتا ہے نا وہ اصل میں ہوتا ہے. میں تو بہت دیر سے ہڈی بنی ہوں, بچے بھی پیدا ہو گئے. ہاں اچھا میم, آپ نے بھی بتایا کہ بریک اپ بہت شروع میں ہوئی تھی. ہاں وہ تو پہلے, لیکن وہ رہ جاتا ہے نا, ویسے آپس کی بات ہے, چلیں وہ تو اب خیر دنیا میں نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو شمیمارا صاحبہ کے علاوہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ آپ کی ملاقاتیں نہیں تھی, اور آپ ایک طرف کہہ رہی ہیں کہ دوستیاں بھی تھی, پھر ملاقاتیں کیوں نہیں تھی؟ ان دو کے ساتھ نہیں تھی. اچھا, ان دو کے ساتھ نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ نہیں کرتی تھی بات مجھ سے. تو پھر تھا نا کچھ تو تھا نا پھر. تو اب وہ اللہ جانتا ہے, میں تو نہیں, اب دونوں ہی مر گئی ہیں تو میں کیا کہہ سکتی ہوں. لیکن مجھے پسند تھی, شمیمارا بھی مجھے پسند تھی, اور وہ دوسری بھی مجھے پسند تھی. تو میں تو اپنی طرف سے ہیلو ہائی کرتی تھی, لیکن وہ جواب ہی نہیں دیتی تھی سوال, مطلب لیکن نا بات تو دونوں طرف سے بڑھتی ہے. آپ مجھ سے بات کریں, میں آپ سے بات کروں, جب بات بڑھتی ہے. ان دونوں نے مجھ سے بات ہی نہیں کری, کیونکہ آپ نے پوچھا کہ کون سی, اس لیے میں نے کہا کہ ساری ایکٹریسز اب سب سے, اب تو نیلو میری بیسٹ فرینڈ تھی, نیلو میری بیسٹ فرینڈ تھی. اور یہ بچے, ان کے بچے اور ہمارے بچے ایسے کھیلتے تھے کہ جیسے ایک گھر میں ہی رہتے ہیں. تو نیلو سے بھی ایک زمانے میں سنا تھا کہ ان کا تھا بنجارن کے زمانے میں, لیکن نیلو نے کوئی بادر نہیں کیا, بالکل پرواہ بھی نہیں کی اس نے. تو وہ بالکل میری زیادہ دوست تھی, بلکہ نہیں. چلے شمیمارا صاحبہ کے ساتھ تو ایک ملاقات کا احوال بتا دیا, مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا موقع تھا, کس وہ گھر میں میرے خیال میں گھر میں اگر وہ اسی نیت سے آئی ہوں کہ میں جا کے زرین صاحبہ کو آم کاٹنا سکھاؤں گی تو الگ بات ہے, مجھے نہیں پتا کہ کیا موقع تھا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ رانی صاحبہ کے ساتھ کیوں ملاقات نہیں ہو سکی آپ کی کبھی؟ رانی وہ کمال صاحب کے سامنے بڑا پراؤڈ فیل کرتی تھی. رانی کا آپ نے میرے کہانی میں نے لکھی ہے اپنی, اسی میں فیس بک کے اوپر, زرین سٹوری. آپ وہ پڑھیں تو آپ کو پھر اس میں کافی تھوڑا سا ذرا چلے ناظرین کو بتا دیں, وہ میں شیئر بھی کر دوں گا وہ پڑھ کے کبھی, لیکن آپ خود لبے لباب جیسے کہتے ہیں نا کرکس اس کا بتا. مجھے فیس بک والے شور کر رہے ہیں کہ آپ اور کیوں نہیں لکھ رہی. میں نے کہا کیا لکھوں میں, ان کی ڈیتھ ہو گئی, اب میں کیا لکھوں. نہیں, ان کا کرکس تھوڑا سا جو ایک انٹرسٹنگ چیز ہے وہ ذرا بتا دیں. کس کی؟ یہ اس کہانی کی. کمال کی. ہاں نہیں, یہ جو کہانی پوری میں نے اپنی لائف سٹوری پہلے دن سے لے کے مطلب جب تک وہ زندہ تھے, جب تک. چلے جو آپ نے رانی صاحبہ رانی اور شمیمارا صاحبہ کے حوالے سے جو لکھا ہے نا وہ بتا دیں ذرا تھوڑا سا. ان کے حوالے سے میں نے یہ لکھا تھا کہ جب میری شادی ہوئی تو میں شادی ہو کے لاہور چلی گئی. ہم لوگ کراچی میں رہتے تھے. تو میں شادی ہو کے لاہور چلی گئی, تو شادی کے کوئی دوسرے یا تیسرے دن فون آیا میرے پاس. تو اب ان لوگوں کی آواز تو پہچانتے ہیں نا ہم لوگ, 24 گھنٹے فلمیں دیکھنے والے, ٹی وی دیکھنے والے, ہم تو آواز پہچانتے ہیں. تو میں نے ان کی آواز پہچان لی. کہنے لگی کون زرین بول رہی ہو؟ میں نے کہا جی. کہنے لگی میں ریحانہ بول رہی ہوں, فرزانہ بول رہی ہوں. رانی صاحبہ نے کہا ہاں. اچھا. میں پہچان گئی آواز. میں نے کہا اچھا جی فرزانہ بولے. کہنے لگی میں کمال صاحب کی بہت بڑی فین ہوں, میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. میں نے کہا ہاں کریں, بتائیں کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں. کہنے لگی آپ ڈرتی نہیں ہے کہ کمال رانی سے دوبارہ شادی کر لے گا؟ میں نے کہا دیکھیں یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کرے یا نہ کرے یا وہ کرے, لیکن ایک بات ضرور ہے کہ رانی اتنی غیرت والی اور اتنی
ہائی کلاس کیریکٹر کی مالک ہے کہ وہ کمال سے بات بھی نہیں کرے. واہ کیا بات ہے. میرا خیال ہے مجھے جو لگتا ہے نا اپنے دل میں کہ وہ بات اس پر ٹچ کر گئی. اس نے کمال سے بات ہی نہیں کری, حالانکہ کمال نے بہت ٹرائی کیا کہ وہ ان کی فلم میں کسی میں کام کر لے گا, پروڈکشن بھی شروع کر دی تھی. ہاں بالکل, ممتاز وغیرہ کو بعد میں رکھا, اوروں کو رکھا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, مجھے پیسے کیا لٹا دو یہاں پیسے, بات ہی نہیں کری. اچھا, just did not talk. اور what about شمیم آرا, ان کا بھی لکھا ہے آپ نے ان کے بارے میں فیس بک پہ, یا یہی ملاقات کا جو حوالہ آپ نے بتایا یہی تھا؟ نہیں, شمیم آرا کے بارے میں نہیں لکھا, مجھے وہ کیونکہ وہ یہ تو فون ہی رانی نے کیا تھا. شمیم آرا کو تو میں بہت لیٹ ملی تھی, لائک کراچی میں پھر لوگ آئے تھے, تو جب ملتے تھے کوئی شادی کے 4-5 سال بعد ملاقات ہوئی تھی میری. میں نہیں ملی تھی ان سے, انہوں نے مجھے لفٹ ہی نہیں لگائی. ٹھیک, چلے ویسے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں جگہ دیں, لیکن آئرنی دیکھیں کہ جو آم کاٹنے کے طریقے بتا رہے ہیں وہ ان کے خود بیچاروں کے 3-4 دفعہ گھر ٹوٹے. ہاں تو کہتے تھے کہ دیکھو یہ طریقہ ہوتا ہے کاٹنے کا, پہلے بلا لیتے اس کو, تو مجھے سکھا دیتی. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ اگر بالفرض آپ کو کمال صاحب کے ساتھ ہیروئن سب سے اچھی کون لگتی تھی ساتھ ان کے, سوٹ جو جیسی تھی اسکرین کے اوپر؟ اسکرین کے اوپر تو مجھے حسنہ اچھی لگی تھی, حسنہ ہنی مون میں ان کے ساتھ آئی تھی, اور بہن بھائی میں آئی تھی تو مجھے بہت اچھی لگتی تھی حسنہ. اور اس کے بعد پھر یہ رانی بھی مجھے اچھی لگتی تھی. زیبا کے ساتھ ان کی جو فلم تھی آشیانہ, وہ مجھے بہت پسند تھی, وہ بھی بہت خوبصورت تھی اور بہت پیاری لگتی تھی. تو ساری اچھی. یعنی آپ کو رانی اور شمیم آرا کے علاوہ جتنی بھی ہیروئنیں ساری اچھی لگتی تھی؟ رانی کے ساتھ زیادہ کام نہیں کیا نا انہوں نے. رانی کے ساتھ کہاں کام کیا, 2-3-4 فلمیں میرا خیال کام کیا. ایک چھوٹی بہن تھی, اور نہیں یہ دیکھیں آپ نے کہا کہ آشیانہ میں زیبا کے صاحبہ کے ساتھ کام کیا, تو زیبا کے ساتھ بھی 3-4 فلمیں یا زیادہ ہیں ان کی؟ زیبا کے ساتھ زیادہ فلمیں ہیں, زیبا کے ساتھ زیادہ فلمیں. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ کیا نام ہے, رانی کے ساتھ تو 1 دل 2 دیوانے کی تھی, اور شاید 2-3 اور کی تھی. پھر اس کے بعد وہ شادی کرنا چاہ رہی تھی, یہ شادی نہیں کر رہے تھے, تو بس پھر ہو گئی. ناظرین یہ تھی زرین کمال صاحبہ, پارٹ 1 یہاں پہ ختم ہوا. پارٹ 2 کے ساتھ حاضر ہوں گے. آج کے لیے اتنی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.